السلام علیکم، میں ہوں اون علی۔ ساحل ادیم صاحب آج کل ان کے ستارے کافی گردش میں ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب وہ سبی کاظمی صاحب کے یوٹیوب چینل پر بھی ان کو مدعو کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی ان پر کافی تنقید ہوئی تھی۔ میں تو آنیسٹلی مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو آپ کسی بات کو لے کر اس پر چڑھائی کر دیں۔ مجھے یہ بالکل یہ رویہ، یہ ہمارا بیہیویئر ایز اے نیشن بالکل اچھا نہیں ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ ایک بات کریں، آگے نکل جائیں، لائٹ سی بات کر دیں، یا سمجھانے کی نیت ہو نا، آپ کی سمجھانے کی نیت ہونی چاہیے اگلے کو، کہ اس سے اس کو کوئی سبق ملے، نہ کہ اس پہ اتنی تنقید ہو کہ اگلا ویسے ہی آپ سے تنگ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو دلیل سے قائل کریں، ٹھیک ہے؟ قائل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، کسی کی ٹرولنگ کا جو کلچر ہے یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو لیٹسٹ جو چیز ہے ساحل ادیم کے بارے میں، وہ ایک شو میں نے دیکھا اور اس کا اتنا ہی کلپ دیکھا جتنا آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کہ جس میں ہوا یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ گرافکس جو بن رہے ہیں ڈفرینٹ سائٹس پر، وہ یہ بن رہے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب نے شاید جنرلی کہہ دیا ہے کہ عورتیں جاہل ہیں، اور یہ جو گرافکس ہیں جو کہ میری نظر میں تھوڑے سے مس لیڈنگ ہیں، ان کو وہ بڑے بڑے جرنلسٹس، وہ یوٹیوبرز شیئر کر رہے ہیں جو کہ خود ٹرولنگ سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب ان پہ ٹرولنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرف عوام جا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کس طرف جا رہا ہے کہ یہ ایک بندے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو آج وہی لوگ، وہی جرنلسٹ، وہی یوٹیوبرز خود وہی کام کر رہے ہیں اور وہ ساحل ادیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا آپ کلپ دیکھیں تو اس میں واضح نظر آ جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں کہ عورتیں جاہل ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جاہل رکھا ہوا ہے، اپنے اوپر جہالت کا کمبل پہنا ہوا ہے۔ تو ان کا پرسپیکٹو دین کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اگر عورتیں دین کے معاملات میں کم علم ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر نماز پہ جانا ہو جمعے کی تو وہ مر جاتا ہے، مسجد میں بھی مر جاتا ہے، قبرستان میں بھی مر جاتا ہے، اور اگر کوئی شادی بیاہ کا نکاح کا کوئی ہو تو نکاح خواہ کو بلانا، اس کے ساتھ معاملات طے کرنا، نکاح نامہ کو پڑھنا، ٹھیک ہے، وہ سب مرد کرتا ہے۔ اسی طرح دونوں عید کی نمازیں ہوں وہ بھی مرد جا کے پڑھتا ہے۔ تو عورتیں قبرستان بھی نہیں جاتی۔ یہ عجیب ہمارے معاشرے میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، حالانکہ اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عورتیں دین کے معاملات میں جب اس طرح دور ہو جائیں گی اور مرد آگے آگے آ جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا علم جو ہے وہ عورتوں کی نسبت مردوں کا علم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر آپ علم کم ہے تو اس کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساحل ادیم کا پرسپیکٹو یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ عورتیں دین کے معاملے میں کم علم ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر جو اگر کوئی مرد آدھی بھی حدیث انہیں سنائے تو وہ ان کو مفتی سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس پرسپیکٹو میں انہوں نے کہا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس بات کو بہت آگے لے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا وائرل کلپ چلتا ہے تو پھر ہمیشہ ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک طبقہ اسلامسٹ کا طبقہ ہے، دوسری طرف آپ کے فیمنسٹ، سیکولر، لبرلز۔ تو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کسی کی پارٹی نہیں بننا چاہتا، میں صرف اپنے دماغ سے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بالکل میرا دماغ ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک انہوں نے تناسب کی بات کی کہ بھائی 95% عورتیں جاہل ہیں، مردوں میں 25% ایسے ہیں، 50% ویسے ہیں اور 25% ایسے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک ان کا سروے ہو سکتا ہے، کوئی اسٹڈی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے، علم کا ایک پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں تو ایز اے نیشن ہم 99% جاہل ہیں، مرد ہوں یا عورت، ہم سب جاہل ہیں۔ اور قوموں کی ترقی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی جہالت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ ہم سب جاہل ہیں، کیونکہ اگر ہم عالم ہوتے، اگر ہم اس جوگے ہوتے تو آج ان حالات میں نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ ساحل ادیم صاحب کے بارے میں یہ تو ذرا میں نے آپ کو پازیٹیو سائڈ ایک دکھا دی۔ اب نیگیٹو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے۔ دین کے اندر اگر آپ دین کی باتیں پھیلا رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے اور باقی سب جاہل ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت غلط اپروچ ہے ساحل ادیم صاحب کی، اور کیونکہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر تب تک موٹیویشنل اسپیکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ اگلے سے منوا نہ لے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی مجھے تو سب پتہ ہے۔ تو کیونکہ ساحل ادیم صاحب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے تو شاید غالباً انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوسروں کو بیٹا بیٹا بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان سے بزرگ لوگ بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ادھر بھی غلطی سے بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی میرے خیال میں بالکل یہ اپروچ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کبھی یہ دکھانا نہیں چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور باقی کچھ نہیں جانتے۔ دین کے معاملے میں تو خاص طور پہ، دنیا کا کوئی بھی علم ہو،
کون اس دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سب علم ہے؟ اس دنیا میں آج کون یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ لامحدود ہے، اور دین کا علم، قرآن کا علم، وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا. خدا کی کتاب ہے، وہ تو لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس تک آپ اس کو فلی گراسپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو 70,000 زندگیاں مل جائیں تب بھی. سو اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، اور ساحل ادیم صاحب کو اس طرح کی اپروچ سے دور رہنا چاہیے. اگر وہ ہمبل ہوں گے نا تو پھر لوگ ان کی بات زیادہ بہتر سنیں گے، ان سے لوگ ان کے قریب جائیں گے. اگر وہ اس طرح بات کریں گے کہ مجھے سب پتہ ہے تم سب جاہل ہو، تو پھر لوگ دور بھاگیں گے. آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں کہ اگر ساحل ادیم صاحب کو اس معاملے میں کسی سے سیکھنا چاہیے تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کو، پوری امت کو جاوید احمد غامدی صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کرٹیسزم لینا چاہیے، کس طرح سے بات کو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، تو ساحل ادیم صاحب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنی تھوڑی ہمبلنس بڑھائیں اور اس طرح بات نہ کیا کریں. آپ بہتر طریقے سے بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی اس کی. اور باقی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ یار دیکھیں پلیز اس طرح نہ کیا کریں کہ ایک بندے کے اوپر چڑھ نہ جایا کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ساحل ادیم ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ منصور علی خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صابر شاکر ہو، محیط پیرزادہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر چڑھ مت جایا کریں. یہ ٹرولنگ کا کلچر غلط کلچر ہے. اس میں کیونکہ ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگلے کو بس زبردستی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ بھائی یا تو مان یا پھر ہم تیری عزت کہیں کی نہیں چھوڑیں گے. ہماری اپروچ ہمیشہ علمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہم دلیل سے اگلے کو قائل کریں. ٹھیک، یہ اپروچ ہونی چاہیے. تو آئی ہوپ کہ میری بات اگر آپ تک پہنچی ہو اور آپ سمجھ سکیں اسے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں، میں آپ کا فیڈ بیک پڑھتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ اگر آپ سیکھ سکیں تو میرے لیے یہ بڑا یہ عبادت ہوگی میرے لیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.